اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول صدق اللہ العظیم۔ محترم اور معزز سامعین کرام، اس صورت میں اصحاب فیل کے واقعے کا مختصر بیان ہے کہ انہوں نے بیت اللہ کو ڈھانے کے ارادے سے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر چڑھائی کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معمولی پرندوں کے ذریعے ان کی فوج کو آسمانی عذاب نازل فرما کر نیست و نابود کر کے ان کے عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ سامعین کرام، اس صورت میں 5 آیتیں ہیں۔ پہلے آپ ان کا ترجمہ ملاحظہ فرما لیں، پھر انشاءاللہ مختصر واقعہ بیان کرتا ہوں۔ پہلی آیت الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ دوسری آیت الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی تدبیر کو جو کعبہ کو ڈھانے کے سلسلے میں تھی ناکام نہیں کر دیا، غلط نہیں کر دیا۔ تیسری آیت وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر غول کے غول پرندے بھیجے۔ چوتھی آیت تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے۔ پانچویں آیت فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، چنانچہ انہیں ایسا کر ڈالا جیسا کھایا ہوا بھوسا۔ سامعین کرام، واقعے کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ ابرہہ نام کا ایک شخص یمن کا حاکم تھا، یمن کا گورنر تھا۔ اس نے یمن میں ایک عالی شان کلیسا یعنی گرجا گھر تعمیر کر کے یمن کے لوگوں میں یہ اعلان کرا دیا کہ آئندہ کوئی شخص حج کے لیے مکہ مکرمہ نہ جائے اور اسی کلیسا کو یعنی اسی گرجا کو بیت اللہ سمجھے۔ عرب کے لوگ اگرچہ بت پرست تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم اور تبلیغ سے کعبے کی عظمت ان کے دلوں میں پیوست تھی۔ اس اعلان سے ان میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور ان میں سے کسی نے رات کے وقت اس کلیسا میں جا کر گندگی پھیلا دی، اور بعض روایتوں میں ہے کہ اس کے کچھ حصے میں آگ بھی لگا دی۔ ابرہہ کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے ایک بڑا لشکر تیار کر کے مکہ مکرمہ کا رخ کیا۔ راستے میں عرب کے کئی قبیلوں نے اس سے جنگ کی، لیکن ابرہہ کے لشکر کے ہاتھوں انہیں شکست ہوئی۔ آخر کار یہ لشکر مکہ مکرمہ کے قریب مغمس نامی ایک جگہ تک پہنچ گیا، لیکن جب اگلی صبح اس نے بیت اللہ کی طرف بڑھنا چاہا تو اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ یہاں ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ ابرہہ کے لشکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے 200 اونٹ گرفتار کر لیے، اور ابرہہ نے اپنا ایک سفیر بھیجا مکہ کے سرداروں کے پاس کہ جا کر یہ اعلان کر دو کہ ہمارا تم سے جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، بس ہم کعبے کو ڈھانے کی غرض سے یہاں آئے ہیں۔ اگر تم نے اس میں رکاوٹ نہ ڈالی تو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ چنانچہ جب سفیر مکہ مکرمہ میں داخل ہوا تو سب نے اس کو عبد المطلب کا پتہ دیا کہ وہ سب سے بڑے عرب کے سردار ہیں، قریش کے بڑے سردار ہیں۔ سفیر نے عبد المطلب سے گفتگو کی اور ابرہہ کا پیغام پہنچا دیا۔ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہم بھی ابرہہ سے جنگ کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، نہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکیں۔ البتہ میں یہ بتائے دیتا ہوں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر اور اس کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے، وہ خود اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کا ارادہ ہے تو جو چاہے کرے، پھر دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ سفیر نے عبد المطلب سے کہا تو پھر آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو ابرہہ سے ملاتا ہوں۔ ابرہہ نے جب عبد المطلب کو دیکھا کہ بڑے مرتبے والے آدمی ہیں تو ان کو دیکھ کر اپنے تخت سے نیچے اتر کر بیٹھ گیا اور عبد المطلب کو اپنی برابر بٹھایا اور اپنے ترجمان سے کہا کہ عبد المطلب سے پوچھیں کہ وہ کس غرض سے آئے ہیں۔ عبد المطلب نے کہا میری ضرورت تو اتنی ہے کہ میرے اونٹ جو آپ کے لشکر نے گرفتار کر لیے ہیں ان کو چھوڑ دیں۔
ابرہہ نے ترجمان کے ذریعے عبد المطلب سے کہا کہ جب میں نے آپ کو اول دیکھا تو میرے دل میں آپ کی بڑی وقت اور عزت ہوئی، مگر آپ کی گفتگو نے اس کو بالکل ختم کر دیا کہ آپ مجھ سے صرف اپنے 200 اونٹ کی بات کر رہے ہیں، اور یہ معلوم ہے کہ میں آپ کا کعبہ جو آپ کا دین ہے اس کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، اس کے متعلق آپ نے کوئی گفتگو نہیں کی۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ اونٹوں کا مالک تو میں ہوں، مجھے ان کی فکر ہوئی، اور بیت اللہ کا مالک میں نہیں ہوں بلکہ اس کا مالک ایک عظیم ہستی ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے۔ ابرہہ نے کہا کہ تمہارا خدا اس کو میرے ہاتھ سے نہ بچا سکے گا۔ عبد المطلب نے کہا کہ پھر تمہیں اختیار ہے، جو چاہو کرو۔ اور بعض روایات میں ہے کہ عبد المطلب کے ساتھ اور بھی قریش کے چند سردار گئے تھے، اور انہوں نے یہ درخواست کی تھی کہ ابرہہ کے سامنے کہ اگر آپ بیت اللہ پر دست اندازی نہ کریں، بیت اللہ پر حملہ نہ کریں اور لوٹ جائیں تو ہم پورے تہامہ کی 1/3 پیداوار آپ کو بطور خراج، بطور ٹیکس ادا کرتے رہیں گے۔ مگر ابرہہ نے اس کے ماننے سے انکار کر دیا۔ عبد المطلب کے اونٹ ابرہہ نے واپس کر دیے۔ وہ اپنے اونٹ لے کر واپس آئے تو بیت اللہ کے دروازے کا حلقہ پکڑ کر دعا میں مشغول ہو گئے، اور قریش کی ایک بڑی جماعت ساتھ تھی۔ سب نے مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی کہ ابرہہ کے عظیم لشکر کا مقابلہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے، آپ ہی اپنے بیت اللہ کی، اپنے گھر کی حفاظت کا انتظام فرما دیں۔ دعا کرنے کے بعد عبد المطلب مکہ مکرمہ کے دوسرے لوگوں کو ساتھ لے کر مختلف پہاڑوں پر پھیل گئے۔ ان کو یہ یقین تھا کہ اس کے لشکر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ اسی یقین کی بنا پر انہوں نے ابرہہ سے خود اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا۔ بیت اللہ کے متعلق گفتگو کرنا اس لیے پسند نہ کیا کہ خود تو اس کے مقابلے کی طاقت نہ تھی، اور دوسری طرف یہ بھی یقین رکھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بے بسی پر رحم فرما کر دشمن کی قوت اور اس کے عزائم اور اس کے ارادوں کو خاک میں ملا دیں گے۔ صبح ہوئی تو ابرہہ نے بیت اللہ پر چڑھائی کی تیاری کی اور اپنے ہاتھی محمود نامی کو آگے چلنے کے لیے تیار کیا۔ نفیل ابن حبیب، جن کو راستے سے ابرہہ نے گرفتار کیا تھا، وہ اس وقت آگے بڑھے اور ہاتھی کا کان پکڑ کر کہنے لگے کہ تو جہاں سے آیا ہے وہیں صحیح سالم لوٹ جا، کیونکہ تو اللہ کے شہر بلد امین میں ہے۔ یہ کہہ کر اس کا کان چھوڑ دیا۔ ہاتھی یہ سنتے ہی بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اس کو اٹھانا چاہا لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اس کو بڑے بڑے آہنی تبروں سے مارا گیا، اس کی بھی اس نے پرواہ نہ کی، اس کی ناک وغیرہ میں کافی تکلیف پہنچائی، لیکن وہ پھر بھی کھڑا نہ۔ اس وقت ان لوگوں نے اس کو یمن کی طرف لوٹانا چاہا تو فوراً کھڑا ہو گیا، پھر شام کی طرف لوٹانا چاہا تو پھر بھی چلنے لگا، مشرق کی طرف چلانا چاہا تو پھر بھی چل دیا۔ ان سب اطراف میں چلنے کے بعد لوگوں نے اس کو پھر مکہ کی طرف لے جانا چاہا، لیکن ہاتھی پھر بیٹھ گیا۔ ایک کرشمہ تو یہاں یہ ظاہر ہوا، دوسری طرف دریا کی طرف سے کچھ پرندے قطاروں کی شکل میں آتے ہوئے دکھائی دینے لگے، جن میں سے ہر ایک کے ساتھ 3 کنکریاں چنے یا مسور کے برابر کی تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ پھر ان پرندوں نے وہ پتھر، وہ کنکر ان لشکر والوں پر برسائے۔ ان کنکروں نے لشکر کے لوگوں پر وہ کام کیا جو بارود کی گولی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جس پر بھی یہ کنکری لگتی اس کے پورے جسم کو چھیدتی ہوئی زمین میں گھس جاتی تھی۔ یہ عذاب دیکھ کر سارے ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ لشکر کے سپاہیوں میں سے کچھ وہیں ہلاک ہو گئے اور کچھ جو بھاگ نکلے وہ راستے میں مرے، اور ابرہہ کے جسم میں ایسا زہر سرایت کر گیا کہ اس کا ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا۔ اسی حالت میں اسے یمن لایا گیا اور وہاں اس کا سارا بدن بہہ بہہ کر ختم ہو گیا، اور اس کی موت سب سے زیادہ عبرتناک ہوئی۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ ہی دن پہلے پیش آیا تھا۔ اس صورت میں اس واقعے کا تذکرہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے، اس لیے جو لوگ آپ کی دشمنی پر کمر باندھے ہوئے ہیں، آپ کو ستا رہے ہیں، آخر میں وہ بھی اصحاب الفیل کی طرح منہ کی کھائیں گے۔ اس واقعے سے ان لوگوں کو بھی عبرت لینی چاہیے جو اقتدار کے نشے میں، طاقت کے نشے میں، قوت کے نشے میں لوگوں پر ظلم و زیادتیاں کرتے ہیں۔ ان کو عبرت لینی چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے دور نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن مقدس کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔